اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیتا ہے کہ اے مومنو، یاد رکھو ابلیس تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابلیس یعنی شیطان انسان کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے اور انسانوں کو ورغلاتا رہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ آج جو ایک روایت ہم آپ کو سنانے والے ہیں، یہ بہت ہی دلچسپ روایت ہے۔ اگرچہ یہ ویڈیو بہت ہی مختصر ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے آخر پر آپ کو ہنسی ضرور آ جائے گی اور آپ ضرور کچھ اچھا سیکھ بھی لیں گے۔ میں نے کسی امام مسجد سے سنا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ کسی علاقے میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا۔ وہ اللہ کا ولی بہت ہی عبادت کرتا تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا تھا۔ اب دوسری طرف جب ابلیس یعنی شیطان اس کو یوں عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تو ابلیس کو یہ بات قطعاً اچھی نہ لگتی، کیونکہ ابلیس تو ہر شخص کو عبادت سے روکتا ہے۔ اس لیے ابلیس نے اپنے کئی وار آزمائے تاکہ ابلیس اس عابد شخص کو عبادت سے روک لے، لیکن یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کا نیک اور متقی بندہ تھا۔ شیطان کے سبھی وار ناکام ہو گئے اور یہ عابد شخص اپنی عبادت میں لگا رہا۔ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان بھی ہار ماننے والا نہیں۔ اس نے قیامت تک انسانوں کو ورغلانا ہے اور قیامت تک اس کا یہی کام ہے۔ سو ابلیس کام میں لگا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی شکل اختیار کر کے اس عالم دین کے پاس پہنچا۔ اس عالم دین سے کچھ مسائل پوچھے۔ اس عالم دین نے بڑے ہی محتاط لہجے کے ساتھ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سوالوں کا جواب دیا۔ اب دوسری طرف ابلیس ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں اس عالم دین کے سامنے بیٹھا تھا۔ ابلیس نے بہت کوشش کی کہ میں اس عالم دین کو اپنے جال میں پھنسا لوں، اور آخر کار یہی ہوا کہ وہ عالم دین اس خوبصورت عورت پر فدا ہو گیا، اور اس طرح شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شیطان چونکہ اب ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں تھا، اس لیے یہ تو یہی چاہتا تھا کہ میں اس عالم دین کو راہ ہدایت سے بھٹکا دوں اور اس سے کوئی ایسا گناہ کروا دوں کہ جس سے یہ عبادت چھوڑ دے اور اس کی عبادت ضائع ہو جائے۔ اس لیے شیطان، جو کہ اس وقت ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی شکل میں تھا، شیطان نے اس عالم دین کو زنا کی دعوت دے دی، کیونکہ دوسری طرف یہ اب عالم دین بھی اپنی عبادت بھول کر اس خوبصورت نوجوان لڑکی پر، جو کہ در حقیقت ابلیس ہی تھا، پر فدا ہو چکا تھا۔ یہ عالم دین بھی مان گیا۔ کہتے ہیں کہ اس عالم دین نے اس خوبصورت لڑکی سے زنا کر لیا۔ جب دونوں زنا کر کے فارغ ہوئے تو ابلیس اپنی اصل شکل میں آیا اور خوشی کا اظہار کرنے لگا اور خوشی میں ناچنے لگا۔ دوسری طرف جب اس عالم دین نے ابلیس کو یوں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور یوں ناچتے ہوئے دیکھا تو یہ عالم دین بھی ساتھ میں ناچنے لگا۔ اب یہ ابلیس یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ عالم دین کیوں ناچ رہا ہے۔ ابلیس نے اس عالم دین سے پوچھا، میاں تم کیوں ناچ رہے ہو؟ یہ عالم دین اس ابلیس سے پوچھنے لگا، پہلے تم بتاؤ
کہ تم کیوں ناچ رہے ہو؟ ابلیس کہنے لگا میاں میں تو اس لیے ناچ رہا ہوں کیونکہ میں کوئی لڑکی یا انسان نہیں ہوں، میں تو ابلیس ہوں، اور میں خوش ہوں کہ میں نے آج تم سے زنا کروا کے تمہاری عبادت ضائع کر دی ہے اور تم سے گناہ کروا لیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کیوں ناچ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس عالم دین نے ابلیس سے کہا میاں میں اس لیے ناچ رہا ہوں کہ آج تک کسی نے ابلیس سے نہیں کیا، میں نے آج ابلیس کو بھی کر دیا ہے، یعنی میں نے شیطان کی بھی مار دی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس روایت میں کتنی حقیقت ہے یا یہ فقط ایک قصہ ہے، لیکن ایک دلچسپ روایت تو ضرور ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔